پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ایک افسانہ نگار کے بارے میں جن کا نام ہے پشکر ناتھ، جو کہ سری نگر کا رہنے والا تھا۔ پشکر ناتھ سری نگر کے محلہ بٹمالو میں 31 مئی 1932 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بی اے کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی اور ایک مدت تک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے منسلک رہے۔ عمر کا زیادہ حصہ جموں میں گزارا۔ پشکر ناتھ ہماری ریاست اور بیرونی ریاست کے ادبی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہیں، یعنی کہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1953 عیسوی میں ملک کے نامور جریدے 20ویں صدی میں ان کے پہلے افسانے کہانی پھر ادھوری رہی، یعنی کہ پہلا یہ افسانہ تھا، کی اشاعت سے ہوا۔ اشاعت یعنی شروع ہوا۔ اس کے بعد ان کی کہانیاں برصغیر ہند پاک کے بہت سے رسائل و جرائد میں چھپنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند پاک دونوں ممالک میں ان کی شہرت ہونے لگی۔ پشکر ناتھ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر مشہور ہو چکے ہیں، ان میں اندھیرے اجالے، ڈال کی باسی، عشق کا چاند اندھیرا اور کانچ کی دنیا شامل ہیں، یعنی یہ افسانے اس نے لکھے ہیں۔ پہلے دو مجموعے پر انہیں ریاستی کلچر اکیڈمی کی طرف سے انعامات ملے ہیں۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور اسٹیج ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ان ڈراموں کو بھی وقتاً فوقتاً اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ فنی اعتبار سے پشکر ناتھ کی کہانیاں اور ڈرامے یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہ افسانے اور ڈرامے کے فن کے نزاکتوں سے واقف ہیں۔ اپنے ڈکشن پر انہیں مہارت حاصل ہے۔ الفاظ کا انتخاب بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ الفاظ لکھتے تھے وہ بڑے محتاط ہوا، یعنی کہ سوچ سمجھ کر لکھتے تھے۔ کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں کے مناظر، پھل پھول، دریا، جھرنے کہتے ہیں آبشاروں کو، چرند و پرند، آب ہوا اور موسم کا ذکر ان کی کہانیوں میں اکثر ملتا ہے۔ پشکر ناتھ کی کہانیوں سے کشمیر کے دکھ درد کے سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پشکر ناتھ جموں میں انتقال کر گئے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک افسانہ نگار کے بارے میں پڑھا، تو اس پر آپ ایک نوٹ لکھیں تاکہ اس افسانہ نگار کے نوٹ آپ کی یادداشت میں رہے۔ آج اتنا، باقی والسلام، خدا حافظ۔